پھر سے حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر سے استقبال ہے کہ عنایتوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، وہ تپتی ریت کو دریا بنانے والے ہیں۔ اور دوستو اور ذرا قریب آؤ کہ جمیل نعت نبی پھر سنانے والے ہیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ابھی بچوں کا خوبصورت پروگرام آپ نے سنا تقسیم انعام کا۔ ہمارے اس مکتب دینیات کی طرف سے ان بچوں کے لیے خصوصی انعام کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ۔ اب چونکہ ہماری اس محفل کے آخری مہمان حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں اور حضرت کا مختصر خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اس لیے میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس ہمارے قاری سعید الرحمن صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب اور ان کی ٹیم کے جو فرمائشی کلام ہے ان کے دو شعر کر کے میں جلدی سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جگہ لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نعت پاک کا ایک مطلع پڑھتا ہوں اور پھر جو فرمائش ہے وہ فرمائش آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں۔ عطا کرے نوازش کہ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں کہ ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں آقا ہو اور ہم ہو، آقا ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے میں۔ اب ایک شعر یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ کہ قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، کہ قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، آقا کو سنا ہوگا، آقا کو سنا ہوگا، ایک نعت مدینے میں آقا کو سنا ہوگا، ایک نعت مدینے میں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر ہمارے یہاں کے پردان صاحب مولانا اسد صاحب دامت برکاتہم اور علی جناب اسد بھائی اور بہت سارے باب تشریف فرما ہے، سبھی کی دعائیں لیتے ہوئے اس کلام کا بہت پیارا شعر آپ کو سنانے چلا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھنا۔ کہ اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، اے موت ذرا
رک جا آگے مجھے جانے دے اے موت ذرا رک جا آگے مجھے جانے دے ہو جائیں گے پھر دونوں ہو جائیں گے پھر دونوں ایک ساتھ مدینے میں ہو جائیں گے پھر دونوں ایک ساتھ مدینے میں بہت اچھے ماشاء بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام آپ کی فرمائشیں میں دو تین شیئر کر کے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں ایک کلام ہے جو میری پہچان ہے میرا دل چاہ رہا کہ میں آپ کو سنا دوں ہمارے قاری سعید صاحب کی فرمائش ہے یا اللہ یا رحمان جی پڑھوں عطا کریں لیکن تھوڑا میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو اچھا لگے گا پیارے اللہ کا ذکر کریں گے لا الہ تھوڑا محبت سے لا الہ تھوڑا آپ دیکھیں بولیں گے اللہ کی محبت میں پوری محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے زبان کے بوسے رہے گی انشاءاللہ اور آپ کی جو گنودگی ہے نا جو نیند سی آپ کو ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کا قیمتی بیان بھی ہمیں سننے کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو تھوڑا میرے ساتھ مل کر پیارے اللہ کا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ سپر پاور صرف اللہ لا الہ ہاتھ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ دیکھو ہاتھ اٹھے تو پھر بہادروں کی طرح اٹھے بیماروں کی طرح نہیں ٹھیک ہے بہادروں کی طرح بولے محبت سے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ اللہ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں محبت سے کہ لا الہ اور محبت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم عرفانا نام تیرا عرفانا نام تیرا کن فیکون کام تیرا کن فیکون کام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور محبت سے لا الہ الا اللہ نور محمد جب چمکا نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ اور محبت سے لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نزدار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا کوہسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ وحشی کے انکار میں اللہ خالد کی للکار میں اللہ ایوبی یلغار میں اللہ ایوبی یلغار میں اللہ اپنوں میں غیار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اللہ در میں اللہ نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ
اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ حسن اور حسین میں اللہ عتاب اور خبیب میں اللہ عمار یاسر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ دیوبند کی تنویر میں اللہ محمود و شبیر میں اللہ قاسم کی تحذیر میں اللہ طیب کی تقریر میں اللہ اشرف کی تحریر میں اللہ گنگوہی تدبیر میں اللہ یعقوبی تعبیر میں اللہ مکی کی توقیر میں اللہ مدینے کی تفکیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ جو ہم سب کا مولا ہے جو ہم سب کا داتا ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے لا الہ الا اللہ مولا ان کو کر لے قبول مولا سب کو کر لے قبول ان کو عطا ہو عشق رسول سب کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول سب پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قاری سعید صاحب کی ایک فرمائش ہے اور وہ فرمائش اتنی پرانی ہے شاید وہ کلام مجھے اب یاد بھی نہیں ہے لیکن میں جسارت کر رہا ہوں خدا سے جنگ مت کرنا ندیاں ٹوٹ گئی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دو دو شعر کر کے پڑھ دوں گا جزاک اللہ توجہ رکھے گا ایک بہت پرانا کلام جس کے لیے ہمارے قاری سید الرحمن کی فرمائش ہے سنیں کہ چریا نام نبی کا لے 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 میرے نبی کے صدقے تجھ کو میرے نبی کے صدقے تجھ کو میرے نبی کے صدقے تجھ کو اللہ دانا دے چریا نام نبی کا لے 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 چاند جو چمکا رحمت والا دور ہوا اندھیارا چاند جو چمکا رحمت والا دور ہوا اندھیارا چھو کر ان کا پاؤں مقدس ذرہ بن گیا تارا چھو کر ان کا پاؤں مقدس ذرہ بن گیا تارا جاگو تھی کعبے کی قسمت پھوٹا نور کا دھارا جاگو اٹھے کعبے کی قسمت پھوٹا نور کا دھارا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے میرے خدا کو پیارا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے میرے خدا کو پیارا اڑنا ہے تو اڑ جا مدینے اڑنا ہے تو اڑ جا مدینے اڑنا ہے تو اڑ جا مدینے جان وہیں پر دے چریا نام نبی کا لے 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 میرے نبی کے صدقے تجھ کو اللہ دانا دے چریا نام نبی کا لے چریا نام نبی کا لے دو فرمائشیں چھوٹی چھوٹی سی جلدی سے اختصار کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اب حضرت مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں مطلب حاضر کرتا ہوں بچوں کی جو دو فرمائشیں ہیں اب بس وہ دو فرمائشیں جلدی جلدی سے پڑھوں گا اور وہ بھی اختصار کے ساتھ سنیں
کہ سنو یہ سپنے کی ہے بات طیبہ پہنچا تھا کل رات کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی۔ کل رات میں ایک سپنا دیکھا، کل رات میں ایک سپنا دیکھا، سپنے میں ہنسی جلوہ دیکھا، جلوے میں نور کی چادر تھی، وہ جس کی دلکش جھالر تھی، کہ جس دیکھ کے دل اٹھا جھوم، ادب سے میں نے لیا اسے چوم، کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی۔ پھر دیکھی چھاؤں کھجوروں کی، پھر دیکھی چھاؤں کھجوروں کی، جیسے وہ قطاریں ہوروں کی، پھر دیکھی چھاؤں کھجوروں کی، جیسے وہ قطاریں ہوروں کی۔ کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، وہ جن کے نورانی چہرے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہ میرا جاگ اٹھا ارمان، کہ سوچا میں بھی پڑھوں قرآن، کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی، کہ ندیا ٹوٹ گئی۔ کیا حال کہوں اس منظر کا، کیا حال کہوں اس منظر کا، ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر، کیا حال کہوں اس منظر کا، ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر، سب جھوم رہے تھے پی پی کر، ایک میرا مقدر ایسا تھا، اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا، کہ زمزم مل نہ سکا دو گھونٹ کے دل پر، ایسی لگی پھر چوٹ کہ ندیا ٹوٹ گئے، کہ ندیا ٹوٹ گئے، کہ ندیا ٹوٹ گئے۔ ہمارے ان بچوں کی آخری فرمائش ہے، ایک مطلع اور دو بند بس، اس کے پڑھتا ہوں، جگہ لے لیتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں۔ کہ خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ ایک مولوی کتنی قربانی پیش کرتا ہے اپنی قوم کے لیے، لیکن قوم کیا کرتی ہے اس کے ساتھ، سنیے گا۔ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مولوی کرتا نا، ہم کیا کرتے ہیں مولوی کے ساتھ؟ یہ میری قوم کی ہے صبح و شام کی غلطی، غلط نظام ہے یا پھر نظام کی غلطی، جو قاعدے سے الف بابی پڑھ نہیں سکتا، جو قاعدے سے الف بابی پڑھ نہیں سکتا،
نکالنے وہ لگا ہے امام کی امام کی غلطی، نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی، جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی۔ آخری گزارش، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ دیکھنے میں بھلے ہم کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہم کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہم کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب کی مفتی صاحب بسط خلوص بسط احترام لکھ دینا، ایک شعر سنا، ایک دو شعر بہت پہلے پڑھا تھا لیکن اس میں سمجھ گیا کہ بسط خلوص بسط احترام لکھ دینا، کہ میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کیا کروں کہ لقب لے کے بادشاہی کے، ارے میں کیا کروں کہ لقب لے کے بادشاہی کے، میں کیا کروں کہ لقب لے کے بادشاہی کے، میرے مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا۔ ابھی میں نے مکتب کے حوالے سے یہ شعر سنائے تھے آپ کو، 4 مصرے پڑھتا ہوں، جگہ لیتا ہوں، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ آخری 4 مصرے میں نے وہ کلام پڑھا، یقیناً آپ کو کوئی مصرا آپ کے دل کو لگا ہوگا، تھوڑا آپ کو غصہ بھی اندر سے آیا ہوگا، لیکن توجہ رکھیے گا میں نے کیوں پڑھا، سنیں۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، کیا بات ہے، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، ارے اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کچھ تو علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ گل کھلے گلشن کھلے باغ تیرا شاد رہے، باغ با جاتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ قاری سعید الرحمن صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب، مولانا عبداللہ صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ۔ میں ہر شخص کے نام سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن ہر شخص کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جتنا اچھا میں نے نہیں پڑھ پایا آپ حضرات نے اس سے زیادہ اچھا سنا۔ جاتے جاتے بس ایک درخواست کر کے جانا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں انشاءاللہ دل سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ جو نورانی ماحول آپ نے بنا لیا، آپ اس کو تھوڑی دیر اور باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کا تھوڑی دیر بیان، اس کے بعد دعا ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم سب لوگ حضرت کا بیان سننے کے بعد یہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
माशाअल्लाह, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। जाते जाते मुफ्ती साहब ने दिल पर एक ज़रब लगाई है, अगर ये ज़रब असर कर गई तो इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम कामयाब हो गया। हम मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार हैं।